الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار کی جلد نمبر 66 ہے اور صفحہ نمبر 168 حدیث نمبر 9، اور یہ ہمارے عظیم فقیہ مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ عاصم محسنی، ان کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح السند بھی ہے، یعنی کنفرم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ محمد رمضان مبارک میں ہم بڑی تسلی کے ساتھ اگر روزے کی حالت میں کہیں امام جعفر صادق نے فرمایا اور یہ نقل کریں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غلط خدا رسول امام کی طرف اگر دیں، خدا نے رسول امام نے نہ فرمایا ہو اور آپ کہیں خدا نے فرمایا، امام نے فرمایا، رسول نے فرمایا، جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے اہل منبر کا روزہ ٹوٹتا ہوگا جو وہ منسوب کرتے ہیں معصومین کی طرف، جو سراسر قرآن کے خلاف ہے، اور ائمہ معصومین قرآن کے خلاف بولتے نہیں ہیں۔ وہ یہ صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ فطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل بیت نہ قرآن ان سے جدا ہو سکتا ہے نہ یہ قرآن سے جدا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ اچھا جی، یہ ابن ولید صفار سے، صفار محمد حماد سے، وہ عبدالعزیز سے، قال دخلت علی ابی عبداللہ۔ یہ اکثر روایات احادیث کی کتابوں میں جب یہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ سے منقول ہے تو اکثر مقامات پر 90% مقامات پر ابو عبداللہ سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام حسین کا کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زیادہ روایات کتب احادیث میں ابو عبداللہ سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، اس کا نام عبداللہ افتح تھا، افتح۔ معذرت کے ساتھ یہ جو جگہ ہے نا نیچے، یہ پلین نہیں ہے، نیچے پلین نہیں ہے، نشیبی ہے نا، اندر کی طرف ہے نا۔ یہ پلین ہونا جو ہے نا، یہ جسمانی کمزوری اور نقص عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ پلین ہو تو آپ اس طرح نہیں چل سکیں گے جس طرح ابھی چلتے ہیں نا۔ تو عبداللہ افتح یہ امام کا بیٹا تھا، عبداللہ، یہ اس کا جو تلوہ ہے نا پلین تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کے بعد ان کو اپنا امام بنایا ہوا تھا، ان کو فتحیہ کہتے ہیں۔ شیعوں کے 7 فرقوں میں سے ایک فرقہ فتحیہ ہے، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ، کیسانیہ، زیدیہ، کیسان، اچھا جی، اسی طرح یہ فتحیہ اس کو کہتے ہیں جو عبداللہ بن افتح کی امامت کے قائل تھے، اور بیچارے اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ خلقت میں، ناک کے، کان میں، ہاتھ میں کوئی نقص ہو وہ امام بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک امام کی ایک آدمی کی، امام کا بیٹا ہے لیکن ایک انگلی زیادہ ہے یا ایک انگلی کم ہے، وہ امام نہیں بن سکتا۔ ناقص الخلقت، یعنی اس کی خلقت میں کمزوری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عبداللہ افتح ہے، اسی مناسبت سے اس کو فتحیہ مذہب کہلاتا ہے۔ وہ جس طرح اسماعیلیہ جو ہے نا، وہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، وہ جو امام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ جنت البقیع میں ان کی ایسی خاصی طولانی زیارت ہے، ہم اس کو وہ پڑھتے بھی ہیں۔ یہ اسماعیلیہ اسی کو اپنا امام مانتے ہیں، اور موجودہ جو پرنس کریم آغا خان ہے وہ ان کا میرے خیال میں 49واں امام ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے ان کا وہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی، فَذَكَرْتُ لَهُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الشِّيعَةِ، یہ آخری راوی عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ شیعوں کے معاملات اور ان کی باتیں نقل کی۔ اچھا، روایات کے اندر نا یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے، اپنے اعمال چاہیں زیادہ سے زیادہ بجا لائیں، ان کو کم سمجھو،
دوسروں کے کم اعمال کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ سمجھو. اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اخلاقیات میں شامل ہے کہ وہ اپنے زیادہ اعمال کو بھی کم سمجھو، دوسروں کے قلیل اعمال کو بھی زیادہ سمجھو. ہو سکتا ہے اس کے کچھ پوشیدہ اعمال ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا اس کی وہ کی گئی ہے. وہ مولانا شیر شاہ صاحب تھے، وہ اپنا قائد صاحب ساجد نقوی کے بڑے بھائی ہوتے تھے مولانا شیر شاہ صاحب. بڑے عربی ادیب تھے، ہزاروں اشعار ان کو یاد تھے. وہ ایک قوم کا نام لیتے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا قوم کا نام لیتے ہوئے. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے وہی کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے وہی کا انتظار کرتے ہیں. اب تو مجھ پر وہی نازل ہونی چاہیے. اس کی مذمت کی گئی ہے کہ چھوٹا سا عمل کر کے اس کو جو ہے نا بہت بڑا سمجھنا. تو کہتے ہیں میں نے امام کے سامنے شیعوں کے کچھ معاملات اور ان کے اقوال باتوں کو نقل کیا. فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، بھئی ہم شیعہ ہیں، ہم بارے محمود کے ماننے والے ہیں. وہ یہ فقال یا عبد العزیز، یہ بہت پیاری روایت ہے. عبد العزیز یاد رکھو، الایمان 10 درجات بمنزلۃ السلم. ایمان کو کہا کہ یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس کے 10 زینے ہیں. پلے کہتے ہیں نا، پلے 10 پلے ہیں اور زینے ہیں. لہو 10 مراقی، ہر سیڑھی میں 10 جو ہے نا وہ پلے ہیں یا زینے ہیں. ترتقی منہ مرقاتن بعد مرقاتن، جب آپ چڑھتے ہیں پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں، پھر دوسرے زینے پر رکھتے ہیں، پھر تیسرے زینے پر، اسی طرح آخری اور 10ویں زینے پر آپ جو ہے نا وہ قدم رکھتے ہیں. فلا یقولن صاحب الواحدۃ لصاحب الثانیۃ لست علی شیء. جو ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہے اس کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ جو نچلے درجے پر فائز ہے اسے کہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ روایت ہم لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، یا کم از کم ظہرین اور عصرین بھی شرکت کرتے ہیں. کچھ مومنین دور ہیں، وہ صبح کی نماز میں نہیں آ سکتے. کچھ مومنین ایسے ہیں جو ریگولر 5 وقت کی نماز میں آتے ہیں. ان کو جو ہے نا پھر اپنے وحی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ جو ہے نا لا یقولن صاحب الواحدۃ لصاحب الثانیۃ، پہلے درجے پر ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو دوسرے درجے پر فائز ہے اسے کہے کہ لست علی شیء، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نماز بھی نہیں پڑھتا. نہیں، یہ تانے نہ دو. تو کبھی کبھی تو مسجد بھی نہیں آتا، گھر نماز پڑھتا ہے، یہ جو ہے نا نہ کہے. ولا یقولن صاحب الثانیۃ الثالثۃ اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ایمان کے دوسرے منزل پر فائز ہے اس کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ جو تیسرے منزل پر ہے اس کو کہے کہ لست علی شیء. اسی طرح 10ویں تک، یہ جو 10ویں مرتبے پر ہے، 9ویں مرتبے پر جو فائز ہے اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ 10ویں پر اس کو تانا دے دے. ثم قال، یہ نہج البلاغہ میں ہے، لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ. اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے کسی فرد کے مقابلے میں لانا غلط ہے. لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. اس کا مقایسہ اور مقابلہ نہیں ہے. آل محمد کا اپنا مقام ہے، سلمان کا اہل بیت کا اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے کہ فرمایا ہے سلمان منا اہل البیت، لیکن سلمان فارسی معصوم نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. وہ اپنی اطاعت اللہ کی رسول کی اہل بیت کی اطاعت کی وجہ سے اس کو کہتے تھے سلمان محمدی کہو، اس کو سلمان فارسی مت کہو. لیکن اس کا مقام اور ہے، اہل بیت اور آل محمد کا مقام اور ہے. آل محمد پر نماز میں صلوات جب تک نہیں بھیجیں گے نماز نہیں ہوتی ہے، غلط ہے. اللہم صلی علی محمد آگے، اور وہ جو ہے نا السلام علیکم ایھا النبی کو پڑھیں گے تو نماز آپ کی باطل ہے. آل کا نام نہیں لیں گے تو نماز باطل ہے. آل کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے. لہذا آل محمد کے علاوہ باقی جو شخصیات ہیں
ان میں موازنہ ہو رہا ہے. کان سلمان فی العاشرہ، وہ ایمان کے جو آخری درجہ ہے نا، سلمان فارسی اس پر فائز تھا. اہل بیت سے قطع نظر، اہل بیت لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد. ابو ذر فی التاسعہ، ابو ذر 9 جو ہے نا وہ مرتبے پر مقام پر فائز تھا. مقداد 8واں یا عبد العزیز. آگے پھر مزید نہیں بتائے، اسے نمونے کے طور پر 3 کا جو ہے بتایا ہے. اب سلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ ابو ذر سے کہے بھائی تو 9ویں درجے پر ہے، میرا جو ہے نا وہ 10واں نمبر ہے یا 10ویں نمبر پر ہوں. یا عبد العزیز لا تسقط من ہوا دونک فیسقطک من ہوا فوقک، جو تجھ سے نچلے درجے پر ہے نا وہ تمہارے نظروں سے نہ گرنے پائے، ورنہ جو تجھ سے اوپر ہے اس کی نظروں میں تو گر جائے گا. سلمان ٹھیک ہے عام لوگوں پہلے نمبر پر، لیکن کیا علی اولاد علی اس کو تانا دیں اور سلمان تو 10ویں نمبر پر پہ، ہمارے ایمان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. فیسقط من دونک وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي هُوَ دُونَكَ، یہ دیکھیں کتنا وہ ہے. تو اگر ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جو اعمال میں، نیکیوں میں تجھ سے نچلے درجے پر فائز ہے، فَقَدِرْتَ أَن تَرْفَعُهُ إِلَى دَرَجَتِكَ رَفْعًا رَفِيعًا، اگر تیرے بس میں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے درجے پر لے آؤ تو یہ کام کر. اس کو تانے نہ دے. ٹھیک ہے آقا، تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی تو 5 وقت کی نماز میں شریک ہوتا ہے، وہ صرف مغرب کی نماز میں آتا ہے، اس کی ایسی تشویق کر، حوصلہ افزائی کر، مسجد میں آنے کی فضیلت بیان کر، نماز جماعت میں شرکت کی کر کی وہ پابند ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، مسجد میں آنے کا پابند ہو جائے. 5 وقت اس کو تانے نہ دے. ٹھیک ہے نا جی، اس کے عمل کو کم نہ سمجھ. اذا فقدرت ان ترفعه الى درجات رفعا رفیقا، بڑی نرمی سے اگر اس درجے تک اس کو لا سکتے ہو جس درجے پر تو فائز ہے، فافعل، یہ کام کر. ولا تحملن علیہ ما لا یطیق فتکسره. اچھا یہ بات بھی ہے، کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا جو تو کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر مسلط نہ کر، دل شکنی ہو جائے گی اس کی. یہ ہے. یا ہر شخص کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر شخص کی اپنی وہ دفتری مجبوریاں ہوتی ہیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں. جو کا تو کرتا ہے، تیرا پاس ٹائم ہے، تیرا پاس فرصت ہے، وہ اس کو اس کے اوپر مسلط نہ کر. اس لیے فرمایا ہے رفیقاً، بڑی نرمی سے، آرام سے، پیار سے. ٹھیک ہے نا جی، اس مرتبے پر اس کو لانے کی کوشش کر جس پر تو فائز ہے. فَإِنَّهُ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ، جو کسی مومن کی دل شکنی کرتا ہے نا، اس کے دل کا جبران اس کی ذمہ داری ہے. اس کا جبران، اس کی جو ہے نا وہ اگر توڑا ہے تو اس کو جوڑو. ٹھیک ہے نا، دل کو توڑا ہے تو دل کو جوڑنا تمہاری ذمہ داری ہے. لِأَنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَحْمِلُ الْفَصِيلَ حَمْلَ الْبَاذِلِ فَتُنْجَى فَسُقْتَهُ. جیا اس لیے کہ یہ اشارہ ہے کہ اگر مطلب ان کا بچہ ہے، وہ اس کے اوپر اگر اتنا بوجھ ڈالو کہ جس کو وہ نہ اٹھا سکے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. ہاں، یہ اپنے عمل کو کم سمجھو، دوسروں کے عمل کو زیادہ سمجھو. اگر تمہاری نظر میں بظاہر کسی کے عمل میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، خامی نظر آتی ہے، تانا دینے کے بجائے اس کی تشویق کرو اور اس سے منزل تک اس کو لانے کو یا مرتبے پر لانے کی کوشش کرو جس پر فائز ہونے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.